عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ الحدیث۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم، مکرم، معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آقا انعامدار سرور کائنات، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا بیان جاری ہے۔ آج تھوڑا سا آپ کی کمالت سخاوت کے بارے میں بیان ہوگا۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو اس کے بعد آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور آپ تشبیہ دے رہے ہیں آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی جتنی آپ تیز ترین ہوا چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سے بھی آپ کی سخاوت زیادہ ہوتی۔ سخی تھے، ایک ایک مجلس میں 100 اونٹ دے دیتے۔ حضرت ابو سفیان کو، حضرت معاویہ بن سفیان کو، حضرت یزید ابن سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے دیے، 100 اونٹ۔ اس طرح حکیم ابن حزام کو، حارث ابن ہشام کو بھی 100 اونٹ دی۔ حضرت سفیان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 اونٹ دیے، 100 دے، پھر 100 دیے، پھر 100 دے دی۔ تو
صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا تھا، پہلے مسلمان نہیں تھا، مجھے بڑا بغض تھا، ابغض الناس تھے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے میرے ساتھ ایسے احسان کیے تو اب حب الناس بن گئے، پھر وہ کل نماز ایمان بھی لے آئے۔ تو یہ سخاوت ہے آپ کی، 300 اونٹ۔ ایک روایت میں آتے ہیں آپ تشریف فرما تھے، 90,000 درہم آپ کی مصلی پر رکھ دیے گئے، آپ کھڑے ہو گئے تقسیم کرنے، تقسیم کرتے 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 1 درہم بھی باقی نہیں بچا، سارا ہی تقسیم کر دیا۔ اتنے بڑے سخی، پرواہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے، ورنہ وعدہ کر لیتے، پھر آنا۔ ایک آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا یہ چیز تو لے لے، قرض لے لے تو بعد میں اس کی قیمت میں ادائی کر دوں گا، لے لے، تیری ضرورت پوری ہو۔ اس نبی کے امتی ہیں، اتنے بڑے سخی، اجود الناس۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں، ایک بچہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ سے کرتا مانگ رہی ہیں، کرتا دے دیں آپ نے فرمایا پھر آنا، اس وقت تو میرے پاس وہ کرتا کوئی نہیں۔ وہ گیا واپس، اس نے والدہ نے دوبارہ بھیج دیا، کہا ان سے عرض کرو کہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے یہی دے دیں۔ تو ایسا سوال کوئی ہم سے کرے تو ہم تو غصے ہو جائیں گے، میں اپنا کرتا اتار کے تجھے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار کے بچے کو دے دیا، لے جاؤ۔ اور کرتا پہننے کے لیے نہیں ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ مائی نے مانگ لیا، آپ نے دے دی۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، اب کرتا تو نہیں ہے، کرتے بھی لمبے ہوتے تھے نا، اب بھی ہیں لمبے لمبے کرتے پہنتے، تو شرم آتی۔ اب نماز کے لیے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، کرتا ہو، جسم ننگا ہے اوپر، تو کیسے جائے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اپنا ہاتھ باندھ کے رکھ لیں کہ دیں کسی کو کچھ نہیں، ولا تبسط کل البسط، اور نہ اتنا کھولیں کہ بالکل ہی کھول دیں، آپ کے پاس پیچھے رہی کچھ نہ، آپ باہر جانے کے بھی نہ ہوں۔ ملومہ معصورہ کا لفظ ہے، ملامت کیے ہوئے اور بند کیے ہوئے آپ وہاں بیٹھے ہیں، کیسے جائیں؟ شرم آتی ہے۔ اس طرح مکلف نہیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت آپ اتنی کر دیتے ہیں سخاوت، جب آپ کی قدرت ہے اتنا ہی دیں، جب آپ کے پاس نہیں، آپ کی ضرورت ہے، کہ پھر آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انصاری صحابی ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا انفق یا رسول اللہ ولا تخشى من ذی العرش اکلالا، خرچ کریں
اللہ کے رسول عرش والے سے آپ تنگ دستی کا خوف نہ کریں، اللہ اور دے گا۔ جب انصاری صاحب نے یہ جملہ ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے ٹھیک کہا ہے، یہ سخی، کتنے سخی تھے آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال۔ بہت واقعات ہیں آپ کی سخاوت کے۔ اللہ اکبر۔ ابو داود میں ایک لمبا واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ حوزنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضرت بلال سے میری ملاقات ہوئی حالب میں۔ میں نے کہا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ جس طرح آپ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کا خرچ کیا نہیں چلتے، ہنسا مولویوں کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ یہ بس ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی آپ مارتے ہیں تو دوسروں کو کہتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ ہی چلاتا ہے، جس نے اپنی مسجد میں منتخب کیا ہے نا وہ خرچ بھی چلا دیتا ہے، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں لوگ۔ کوئی سڑتے ہیں، کوئی جلتے ہیں، کوئی خوش ہوتے ہیں تو خدمت بھی کرتے ہیں۔ سارے ایک جیسے تھوڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ہوئے ان کے پاس، مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، موٹر سائیکل کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے پہن لیا اس کو اتنا پیسوں، وہ سڑ کے چلے، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا؟ ہاں تو تمہارے پاس ہونا چاہیے اور کسی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سب کو، وہی دینے والا ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ آپ کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی آمدنی نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی تجارت، کوئی شے نہیں، کیسے خرچ چلتا ہے؟ فرمایا مجھے منتظم بنایا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے، اور مجھے حکم دیا ہے، اپنا گھر تو اپنا گھر ہے، اس کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا انتظام میرے ذمہ تھا۔ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو روٹی کی ضرورت ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کسی سے قرض لے کے اس کی ضرورت پوری کر دیا کریں، پھر قرض میں اتار دیا کروں گا۔ کہتا ہے ایک دن ایک مشرک مل گیا، اس نے کہا یار تو لوگوں سے کبھی اس سے قرض لیتا ہے، کبھی اس سے لیتا ہے، تو یوں کیوں نہیں کرتا؟ میں مالدار آدمی، مجھ سے قرض لیا کر، مہینے کے بعد ادا کر دیا کر۔ مشرک کہتا ہے ٹھیک ہے، لے لیا اسے۔ فرماتے ہیں کہ مہینے سے اگر 2-4 دن رہتے تھے، میں وضو کر رہا تھا، وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا او بلال، غصے سے سخت الفاظ بولے اس نے، مہینے میں کتنے دن رہتے؟ 4 دن رہتے ہیں، 4 دن کے اندر اگر تو نے قرض ادا نہ کیا تو تجھے پکڑ کے پھر غلام بنا دوں گا اور پھر بکریاں چرائے گا تو۔ بھائی پہلے اس نے خود ہی کہا تھا، اب یوں الٹ ہو گیا۔ پہلے پھنساتے ہیں نا مشرک، یہ آدمی اس طرح کرتے ہیں، پھنساتے ہیں مسلمان ملکوں کو قرضہ دے کر، یہ پھر اوپر چڑھائی جاتے ہیں، یہ بھی ٹیکس لگاؤ، یہ بھی لگاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، بس مصیبت بنا دیتے ہیں، ہمارے پیسے اتارو۔ یہ سیکھا ہوا ہے، یہ اس طرح کی کرتے ہیں۔ اب غصے ہو گئے، کہتے ہیں خبردار، تو نے اتنے دن 3 دن کے اندر نہ دیا، بس پھر تیری خیر نہیں۔ مشرک ہے، کیا ہے تم آدھے، بڑا میں پریشان ہو گیا، میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس بھی کچھ نہیں، تو قرض بھی کافی سارا ہو گیا ہے۔ میں شام کو آیا نبی علیہ السلام کے پاس، میں سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت مانگی کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، میرے پاس، لیکن اس خبیث کا کوئی پتہ نہیں، وہ بھی بےزتی کرے گا، پریشان کرے گا، لہٰذا مجھے اجازت چاہیے کہ میں
کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں مسلمانوں کے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بندہ بست کر دے گا، میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ یہ بےزتی کرے گا، پریشان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، تو میں سمجھ گیا چلو سکوت بھی اجازت ہے۔ میں گھر آیا، رات کو تیاری کر کے سویا، تہلا شہلا جو بھی چھوٹی موٹی چیز تھی، میں سویرے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں سویرے، ابھی اندھیرا منہ تھا سویرے، تو میرے پاس نبی علیہ السلام کا قاصد آ گیا، کہنے لگا نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ یہ کیا ہوا؟ پھر میں ادھر ہی چلا گیا۔ میں جاتا ہوں تو نبی علیہ السلام کے گھر کے سامنے 4 اونٹنیاں بما سامان کے بیٹھی ہیں۔ فرمایا بلال، آپ نے تیرا کام کر دیا، فدق کے سردار نہیں، یہ 4 اونٹنیاں بما سامان کے ہدیہ بھیجا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کر دے، لہذا 4 اونٹنیاں لے جا، اپنے قرض اتار دے۔ خوش ہو گیا، میں لے آیا، قرض سارے اتر گئے۔ شام کو آیا، عرض کیا قرض اتار دی، کچھ بچا بھی ہے کہ ختم؟ بچا ہے۔ اچھا، پھر اس کو تقسیم کر غریبوں میں، جو بچ گیا یہ نہیں کچھ تو لے لے تو کچھ مجھے دے دے، یہ نہیں فرمایا، اس کو کیا کر، غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک یہ مال اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں میں تقسیم نہ ہو گیا، میں مسجد میں رہوں گا، گھر نہیں جانا۔ شام کو میں آیا، پھر مسجد میں آپ، ہاں جی بلال بتائیں کیا ہوا، مال ختم ہو گیا؟ نہیں جی حضرت کچھ بچ گیا ہے۔ اچھا، تو پھر میں رات مسجد میں گزاروں گا۔ رات مسجد میں گزاری، گھر میں نہیں گئے، گھر ہی قریب تھا مسجد۔ تو دوسرے دن پھر سارا مال جب ختم ہو گیا، پھر آ کر خوشخبری دی، حضرت اب وہ مال سارا میں تقسیم کر چکا ہوں۔ الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ کہ ایک امان تھی میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، میں نے وہ پہنچا دی اللہ کے بندوں کو۔ ایسے ہمارے پیغمبر تھے سخی، آپ کی ضرورت بھی تھی، اتنا خیال رکھتے تھے، شفقت بھی ہے، یعنی سخاوت الگ ہے، شفقت کی کتنی چیزیں اس میں آئیں۔ ہمارے پیغمبر کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے امت پر، قرض لے لے کر دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں تو قرض لیتے ہیں، ان کا کام ہو جائے، اور گھر میں کچھ نہیں رکھتے، اگلے وقت اللہ تعالیٰ نے دے دیا، زندگی دی تو مال بھی کھانے کو بھی دے دے گا۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھی تو سلام پھیرتے ہی نکل گئے، صحابہ حیران، پہلے تو بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، آج یوں ہی نکل گئے جلدی جلدی، خیر ہوئے کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، پھر آ کر بیٹھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج خلاف عادت آپ جلدی کیوں چلے گئے تھے؟ فرمایا 1 دینار میرے گھر میں تھا صدقے کا، تو میں نے کہا کہ شاید پتہ نہیں موت کا کوئی پتہ نہیں، کہیں موت آ جائے اور وہ دینار صدقے کا میرے گھر رہ جائے، میں فوراً بھاگ کے جا کے پہلے اس کو خرچ کیا، پھر واپس آیا ہوں۔ اس پیغمبر کی ہم امت ہیں۔ امت کے بڑے بڑے لوگوں کی سخاوتیں بھی موجود ہیں، سخاوتیں امت، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں ان کی سخاوتیں بھی دیکھیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں ایک آدمی صحابی نبی علیہ السلام کا مہمان لے کے آیا گھر، نبی علیہ السلام فرماتے تھے جو یہ مہمان آئے ہیں کون، کتنے کوئی مہمان لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے،
وہ لے آئے، بیوی سے کہا ہاں کچھ ہے؟ اس نے کہا، بیوی نے کہا ایک بندے کا کھانا بن جائے گا، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں بچے بھی ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں، کھانا تیار کرو مہمان کو کھلا دیتے ہیں، بس بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو کہ پک جاتا ہے کھانا، مل جائے گا سو جائے گے، سویرے اٹھیں گے دیکھا جائے گا۔ ایسے امت کے لوگ ہیں۔ اور جناب پھر مہمان میزبان کے ساتھ کھاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں کھائے گا، ہم دونوں بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے، اور تو آنا جو چراغ جل رہا ہوگا اس کو بتی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی غرض سے ادھر ادھر ہاتھ مار کے اس کو گل کر کے چلی جانا۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ ان کے اس واسطے کہ وہ اکیلے تو کھائے گا نہیں، ہم کھانا شروع کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کیا، میں اپنا ہاتھ برتن میں لے جاؤں گا، منہ کی طرف لے جاؤں گا اور خالی منہ ہلاؤں گا، آواز بھی آئے گی کہ کھا رہا ہے۔ تو چونکہ ایک بندے کا کھانا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے میری خیر ہے، آپ کی بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فعل اتنا پسند آیا، آیت بھیج دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ اپنی ضرورت کو پہلے حکم ہے بے شک اپنی ضرورت کو بچوں کی ضرورت پورا کر کے پھر آگے چلے، تو یہ آگے ایثار ہوتا ہے، ایثار کہ اپنی ضرورت پر قدم رکھ کے اس کو نیچے دبا کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہے ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ان چیزوں کی۔